مولانا صاحب نے بھی بار بار ذکر کیا ہے. علی امین گنڈاپور کو میں نے کہا آپ نے میرے بیان کا ذکر کیا، میں اب بھی کہتا ہوں یہ بتائیے علی امین گنڈاپور سچ بتائے، قوم کو بتائیں، خیبر پختونخوا کے عوام کو بتائیں، کیا خیبر پختونخوا جیسے حساس صوبے کا وزیر اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ کی این او سی کے بغیر ممکن ہے؟ مجھے بتائیں. بلوچستان میں تو ممکن نہیں ہے. بلوچستان کی صورتحال بھی ایسا ہی ہے جیسا خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے. وہاں میں یہ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بلوچستان میں چیف منسٹر اسٹیبلشمنٹ کی این او سی کے بغیر نہ آیا ہے، نہ ایک گھنٹہ وہ منسٹر رہ سکتا ہے چیف منسٹر. یہی صورتحال خیبر پختونخوا کی ہے کہ علی امین گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کی این او سی پر وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر بنے، ان کی این او سی پر آپ چیف منسٹر بنے. آگے بھی اگر وہ این او سی، وہ طاقت این او سی ریورس کرے گی تو یہ ایک گھنٹہ بھی چیف منسٹر نہیں رہے گا. میں نے یہ کہا. پھر بتائیے این او سی کس نے دی آپ کو؟ پھر اگر میں ٹھیک نہیں کہہ رہا پھر آپ بتائیے. آپ کی خود پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہے علی امین گنڈاپور کے خلاف. پی ٹی آئی کے اندر ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے. کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر سے الزامات لگ رہے ہیں. باقاعدہ یہ جلسوں میں ان کے خلاف تنقید کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھی کہ نہ تتر ہے نہ بٹھیر ہے. پتہ نہیں یہ کون سا نمونہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، یہ 313 کا. چلیں ایک ایشو جو سینٹ انتخابات کا ہے، اب مخصوص نشستوں کے بعد سینٹ انتخابات بھی ہو رہے ہیں اور ہمیشہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ پیسے کا استعمال ہو رہا ہے اور ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی پیسے کے استعمال کے حوالے سے شکایات ہیں، درست ہیں؟ اور دوسرا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی آپ سے رابطے میں ہے، تو کیا تینوں جماعتوں کا مل کر کوئی الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہوا ہے؟ یہ تو میں قبل از وقت مولانا صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا گیا. انہوں نے کہا یہ بات قبل از وقت ہے کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اگر تو کس کے ساتھ کریں گے؟ کیا ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے؟ جمعیت علماء اسلام کے دروازے کھلے ہیں ہر پارٹی کے لیے. ایون پی ٹی آئی والے بھی مولانا صاحب کے پاس آ سکتے ہیں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے. PMLN آ چکی ہے مولانا کے پاس، پیپلز پارٹی آ چکی ہے مولانا کے پاس. لیکن اب آغاز ہے، ابتدا ہے. اب وہ آفیشلی اور رسمی وہ فائنل فیصلے نہیں ہوئے ہیں. کیا باتیں ہوئی ہے، کیا نہیں ہوئی ہے، یہ وقت پر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. ہاں، آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی بات کی، پیسے کے استعمال کی بات کی. میں ماضی کی تجربات کو، ماضی کے مشاہدات کو سامنے رکھتے ہوئے، ویڈیو موجود ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں خیبر پختونخوا میں بھی پیسوں کا استعمال ہوتا ہے اور ہوا ہے ماضی میں، اور بلوچستان میں بھی پیسوں کا استعمال ہوا ہے. ابھی میں کل پشاور گیا تھا. میں رات تقریباً 1 بجے پہنچا واپس اسلام آباد. ٹھیک ہے. وہاں مجھے بتایا گیا کہ 1 ووٹ کی قیمت 22 کروڑ ہے. اچھا. 1 ووٹ کی قیمت یا 1 MP کی قیمت. یار ہر MP کے 4 ووٹ ہوتے ہیں، ہر MP کے. تو 1 MP کے 4 ووٹ ہے. 4 ووٹ کی قیمت 22 کروڑ. اور یہ بڑھ بھی سکتا ہے، یہ قیمت بڑھ بھی سکتی ہے، اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے. جمعیت علماء اسلام کی تو کوشش یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ بند ہو. حالیہ ہونے والے انتخابات میں پیسے کے استعمال کی بات کر رہے ہیں. میں آج کی بات کر رہا ہوں. میں کل آیا تھا. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ میں گزشتہ کل میں گزشتہ کل آیا. گزشتہ کل میں پشاور میں تھا. رات 1 بجے میری واپسی اسلام آباد ہوئی. وہاں مجھے کہا گیا کہ 1 MP کی قیمت ابھی مارکیٹ میں 22 کروڑ روپے مبینہ طور پر. یہ میں سن رہا ہوں. وہاں مجھے لوگوں نے کہا اب حقیقت کیا ہے یہ تو پھر پتہ چلے گا. اور پیسہ کس کے پاس ہے؟ ایک عرض کر لوں، پیسہ تو میں ایک عرض کر لوں، پیسہ تو جمعیت علماء اسلام کے پاس تو پیسہ نہیں ہے. پیسہ کس کے پاس ہے؟ کون پیسہ استعمال کر سکتا ہے؟ وہ 22 سے 30 کروڑ روپے تک بھی قیمت بڑھ جائے گی، اضافہ ہو سکتا ہے قیمت میں، 40 تک بھی. حافظ صاحب، یہ جیسے آپ نے پیسے کے حوالے سے ذکر کیا تو JUIF کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، لیکن پھر آپ کو خدشات کیا ہیں؟ کون سی جماعت پیسہ استعمال کر سکتی ہے؟ ماضی میں کن جماعتوں نے استعمال کیا ہے؟ ماضی دیکھیے، ماضی میں کن جماعتوں نے استعمال کیا ہے پیسہ؟ وہی جماعتیں آج بھی رول کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں. اب دیکھتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے سنا. اب دیکھتے ہیں، سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، پیسہ استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا وہ خود بخود آپ کو معلوم ہوگا، قوم کو معلوم ہو جائے گا.